مولانا رومی صاحب فرماتے ہیں کہ گفتگو کے 3 دروازے ہیں، گفتگو کے 3 دروازے ہیں، اور جب تک آپ اپنی گفتگو کو ان 3 دروازوں سے نہ گزارو، آپ کی گفتگو جو ہے ان 3 دروازوں سے گزر کر نہ جائے، اس وقت تک آپ اپنا منہ بند رکھیں۔ نمبر 1، اپنی گفتگو کو سب سے پہلے سچ کے دروازے سے گزاریں۔ اپنے آپ سے پوچھیں جو آپ بولنے جا رہے ہیں یا جو آپ بولنا چاہتے ہیں کیا وہ سچ ہے؟ جب آپ کے اندر سے آواز آئے گی کہ کیا یہ واقعی سچ ہے، تو اس وقت آپ اپنی گفتگو کو سچ کے بعد اہمیت کے دروازے سے گزاریں۔ یعنی کہ جو آپ بات کر رہے ہیں، جس محفل میں آپ بات کر رہے ہیں، کیا اس محفل میں اس بات کی اہمیت ہوگی؟ یہ جو بات آپ کر رہے ہیں کیا یہ سچی ہے؟ اگر وہ حقائق پر مبنی ہے تو پھر اس کو اہمیت کے دروازے سے گزاریں، اور اگر اس کی موقع کے نسبت سے اس کی اہمیت ہے تو اس کے بعد جو تیسرا راستہ اور جو تیسرا دروازہ مولانا صاحب نے فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے کلام کو، اپنی بات کو مہربانی کے دروازے سے گزاریں، اور اپنے آپ سے پوچھیں کیا آپ کے جو الفاظ ہیں، کیا آپ کی جو بات ہے اس کے جو الفاظ ہیں نرم اور لہجہ مہربان ہیں؟ اگر لفظ نرم اور لہجہ مہربان نہ ہو تو آپ خاموشی اختیار کر لیں، ہرگز بات نہ کریں، خواہ آپ کے سینے میں کتنا ہی بڑا سچ کیوں نہ ہو اور آپ کا کلام خواہ کتنا ہی ضروری کیوں نہ ہو۔ یعنی یہ 3 سٹیپ اگر کلیئر ہیں تو پھر بات کریں، چاہے سچ ہے اور اس کی اہمیت نہیں ہے تو پھر بات بالکل نہ کریں، ورنہ جو ہے آپ جو ہے وہ ذلیل ہوں گے۔ اور مولانا کیا فرماتے ہیں، ہر کسی کو اپنا جو ہے یار پیارا ہوتا ہے اور ہر کوئی اپنے مرشد کی تعریف میں لگا رہتا ہے۔ تو یہ مولانا رومی جو تھے یہ بہت بڑے عالم تھے، تو انہوں نے بہت سی حکایات لکھی اور ہر میں اپنے مرشد کا جو ہے کسی نہ کسی طریقے سے وہ استعمال کیا، ان کا نام جو ہے استعمال کیا۔ تو مولانا رومی فرماتے ہیں کہ میری ذات میں یہ تینوں دروازے جو تھے نا، عالم ہونے کے باوجود میری ذات میں یہ تینوں دروازے نہیں تھے، تو کیسے آ گئے؟ سوال کیا گیا۔ تو مولانا رومی فرماتے ہیں کہ میری ذات میں یہ تینوں دروازے میرے پیر و مرشد جناب سید شاہ شمس تبریز نے کھولے تھے، اور اس کے بعد شاہ شمس کی ملاقات کے بعد کوئی ایسی لفظ میں نے یا کوئی ایسا لفظ منہ سے نہیں نکالا جو نرم نہ ہو، جو ضروری نہ ہو، یا جو جھوٹا ہو۔ یعنی کہ سچی بات، اہمیت والی بات اور نرم بات میں نے ہمیشہ کی، اور مجھے ہمیشہ ہی کامیابی ملی۔